آج چونکہ 25 دسمبر ہے اور آپ کو معلوم ہے 25 دسمبر پوری دنیا کے اندر یہ لوگ کرسمس مناتے ہیں۔ یہ کرسمس عیسائیوں کا ایک مذہبی تہوار ہے، جیسے مسلمانوں کے ہاں عید الفطر اور عید الاضحیٰ ہوا کرتا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ اس کرسمس کی ابتدا کب سے ہوئی ہے؟ تو یاد رکھیے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جانے کے 300 سال کے بعد فلسطین ایک بادشاہ تھا، سب سے پہلے اس نے اس کو ایجاد کیا تھا 300 سالوں کے بعد، اور وہ اس طریقے پر ایجاد کیا تھا کہ جب 25 دسمبر یوم ولادت آتا تھا حضرت عیسیٰ کی، تو اس موقع پر انہوں نے کہا تھا کہ ہم حضرت عیسیٰ کی سیرت کو بیان کریں گے اپنا گرجا گھروں میں۔ کچھ زمانے تک ایسا چلتا رہا، مگر لوگوں کی توجہ نہیں رہی، تو اس کے بعد دوسرے نمبر پر انہوں نے کیا کیا کہ کچھ عرصے کے بعد اس کے ساتھ ناچ اور گانے یہ بھی چلانے شروع کر دیے۔ پھر بھی گویا کہ زیادہ وہ نہیں رہا، تو پھر اس کے بعد مخلوط اجتماعات انہوں نے منعقد کرنے شروع کیے۔ پھر اس کے بعد شراب کباب کی محفلیں گویا کہ ہونے لگی، اور آج دنیا میں 25 دسمبر کو یعنی جو بے حیائی اور شراب، ناچ گانے، یہ جس طریقے سے پورے یعنی 25 دسمبر کو پوری دنیا میں عیسائی مملکتوں میں جہاں ہوتے ہیں، اتنے پورے سال میں گویا کہ نہیں ہوتے ہیں۔ آئے سمجھ میں؟ یہ تو لیکن اب سوال یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ کی یوم پیدائش کون سا ہے؟ تو عیسائیوں کی اپنی کتابوں میں جو لکھا ہوا ہے 4 تاریخیں لکھی ہوئی ہے۔ ایک تاریخ یہ لکھی ہوئی ہے 25 دسمبر، اور ایک تاریخ 7 جنوری ہے، اور ایک تاریخ جو ہے نا 8 جنوری، اور ایک تاریخ کیا ہے 19 جنوری ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ خود بھی یہ لوگ کسی ایک تاریخ پر کیا نہیں ہے، متفق نہیں ہے۔ ایک تاریخ پر خود بھی یہ لوگ متفق نہیں ہے۔ جس طریقے سے ہمارے ہاں ربیع الاول آپ کو معلوم ہے کہ 500 صدیاں آپ کو اس سے گویا کہ خالی ملے گی، اور 5 صدی کے بعد پھر گویا کہ جا کر کے یہ 12 ربیع الاول کو منانا دنیا کے اندر شروع ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے 300 سال کے بعد یعنی فلسطین بادشاہ نے گویا کہ سب سے پہلے اس کو ایجاد کیا تھا۔ یہ تو ہو گیا اس کرسمس کی ابتدا۔ دوسرے نمبر پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق یاد رکھو کل 4 قسم کے لوگ ہیں اور ان کے مختلف عقائد ہیں۔ پہلے نمبر پر یہودی ہے، صحیح ہے؟ دوسرے نمبر پر کون ہے؟ عیسائی ہے، اور تیسرے نمبر پر قادیانی ہے، اور چوتھے نمبر پر کون ہے؟ اہل اسلام۔ حضرت عیسیٰ کے متعلق ان چاروں کا الگ الگ گویا کہ نظریہ ہے، چاروں کا الگ الگ عقیدہ ہے۔ سب سے پہلے آتے ہیں یہودیوں کی طرف۔ یہودی ابتدا کے اندر حضرت عیسیٰ کو مانا کرتے تھے، لیکن بعد میں جب انہوں نے اپنی کتابوں کو ٹٹولا تو پتہ چلا کہ وہ مسیح الگ ہیں جو آخری زمانے کے اندر آئیں گے، یہ وہ مسیح نہیں ہے۔ لہذا ایک حضرت عیسیٰ بھی مسیح ہے، اور ایک مسیح الدجال جو آگے چل کر کے جن کا تذکرہ ان کی کتابوں کے اندر موجود تھا، تو کہنے لگے وہ نشانیاں اس کے اندر نہیں ہیں۔ اب جب وہ نشانیاں حضرت عیسیٰ کے اندر نہیں تھی تو اس کے بعد یہ لوگ حضرت عیسیٰ کے جان کے دشمن ہو گئے، اور ان پر طرح طرح کے الزامات، بہتانات حضرت عیسیٰ پر لگوائے، اور لگانے کے بعد ان کے قتل کے در پہ ہو گئے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک مکان میں چھپے ہوئے تھے، ایک جاسوس کے ذریعے سے پتہ چلا کہ فلانی جگہ ہے، تو انہوں نے جاسوس کو کہا کہ آپ اندر جاؤ اور پہلے تحقیق یقین کر لو کہ وہ واقعی اندر ہے، تو پھر ہم اس پر حملہ کر دیں گے۔ یہ جاسوس جب اندر گیا، اللہ رب العزت نے حضرت عیسیٰ کی شبیہ کو اس پر ڈالا، اور اللہ نے حضرت عیسیٰ کو آسمانوں پر اٹھایا، اور اٹھانے کے بعد یعنی انہوں نے اندر آ کر کے جب انہوں نے اٹیک کیا مکان پر، اٹیک کرنے کے بعد اپنے آدمی کو مارا، اور کہنے لگے ہم نے حضرت عیسیٰ کو مار دیا ہے، اور پھر اس کی لاش کو اٹھا کر کے سولی پر لٹکا دیا اس کو۔ لیکن بعد میں خود شک شبے کے اندر پڑ گئے کہ بھائی اگر یہ حضرت عیسیٰ ہے تو ہمارا آدمی کہاں ہے جو پکڑنے کے لیے گیا تھا، جاسوس، اور اگر یہ ہمارا آدمی ہے تو حضرت عیسیٰ کہاں ہے؟ قرآن نے اسی کی طرف اشارہ کیا ہے، وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ۔ یہ خود شبے کے اندر پڑ گئے، نہ قتل کیا ہے، نہ سولی پر لٹکایا ہے، اور یہ لوگ خود گویا کہ کیا ہو گئے، شبے کے اندر یہ پڑ گئے۔ یہ پہلا عقیدہ کس کا ہے؟ پہلا یہودیوں کا ہے حضرت عیسیٰ کے متعلق۔ تو معلوم یہ ہوا، خلاصہ کلام یہ ہے کہ یہودی کٹر دشمن ہے کس کے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے۔
اور ان پر ان کی والدہ پر طرح طرح کے الزامات بہتانات ان کی کتابوں کے اندر موجود ہیں جو انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کیا کیے تھے، لگائے تھے۔ اچھا، یہ تو پہلا نظریہ کس کا ہو گیا؟ یہودیوں کا ہو گیا۔ دوسرے نمبر پر جو نظریہ ہے وہ آپ کو معلوم ہے وہ عیسائیوں کا ہے۔ عیسائیوں کے خود گویا کے دو فرقے ہیں۔ ایک فرقہ تو یہ کہتے ہیں کہ یہودیوں نے حضرت عیسیٰ کو قتل کیا ہے، ان کو سولی پر لٹکایا ہے، ان کو سولی پر چڑھایا تھا، ان کو سولی پر چڑھایا تھا، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو زندہ کر کے آسمانوں پر اٹھا لیا ہے۔ یعنی یہودیوں نے قتل بھی کیا ہے، سولی پر بھی چڑھایا ہے، اور اس کے بعد اللہ نے ان کو زندہ کر کے کیا کر دیا ہے؟ آسمانوں پر اٹھا لیا ہے۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو سولی پر چڑھ گئے ہیں تو ہماری پوری عیسائیت کی طرف سے انہوں نے نذرانہ ادا کر دیا ہے، اب لہذا ہم کوئی گناہ کریں تو ہمارے اوپر کوئی وہ نہیں ہے۔ ایک فرقہ ان کا یہ کہتا ہے۔ دوسرا فرقہ یہ کہتا ہے کہ نہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نہ کسی نے قتل کیا ہے، نہ سولی پر چڑھایا ہے، بلکہ اللہ رب العزت نے ان کو کیا کیا ہے؟ زندہ آسمانوں پر اٹھا لیا ہے۔ آئے سمجھ میں؟ اور پھر یہ فرقہ یہ کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام قرب قیامت کے وقت دنیا میں تشریف لائیں گے اور مخلوق کا کیا کریں گے؟ حساب کتاب لیں گے۔ صحیح ہے؟ اور پھر عیسائی اس بات کے قائل ہے، ایک فرقہ یہ کہتا ہے کہ یہ خدا کا بیٹا ہے، اور دوسرا فرقہ یہ کہتا ہے کہ نہیں یہ خدا ہے، اور تیسرا فرقہ یہ کہتا ہے کہ تین کو ملا کر کے کیا ایک الہ بنتا ہے، ان اللہ ثالث ثلاثہ، جس کی طرف قرآن نے اشارہ کیا ہے۔ صحیح ہے؟ اچھا، تیسرا عقیدہ کس کا ہے؟ قادیانیوں کا ہے، کیونکہ قادیانی اپنے آپ کو مستقل ملت سمجھتے ہیں، اور قادیانی نبی کے مقابلے میں نبی، قادیانی کے پیروکاروں کے نبی علیہ السلام کے صحابہ کے مقابلے میں قادیانیوں نے اپنے پیروکاروں کو صحابہ کا درجہ دیا، اپنی بیویوں کو ازواج مطہرات کا درجہ دیا، قادیان اور ربوہ کو مکہ مدینے کا درجہ دیا، اور قرآن کے مقابلے میں تذکرہ کتاب جو ان کی ہے اس کو باقاعدہ قرآن کریم کا درجہ انہوں نے دیا ہوا ہے۔ صحیح ہے؟ قادیانی کیا کہتے ہیں؟ قادیانی اس کے متعلق یہ کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نے یہودیوں مارا، یہودیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مارا اور ان کی توہین کی، اور اس کے بعد عیسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو گئے۔ یہودی یہ سمجھ گئے کہ یہ شہید ہو گئے ہیں، لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام صرف بے ہوش تھے اور قتل نہیں ہوئے تھے۔ اس کے بعد عیسیٰ علیہ السلام کو ہوش آیا تو وہ کہتے ہیں کہ بڑی عجیب بات ہے کہ ہوش آنے کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہاں سے بھاگے اور کشمیر آ گئے۔ کہاں آ گئے؟ کشمیر۔ اور کشمیر میں آنے کے بعد سری نگر کا جو علاقہ ہے، جس کا نام سری نگر کا جو علاقہ ہے خانیار، اس کا نام ہے، 87 سال تک وہ وہاں زندہ رہے اور اس کے بعد ان کا انتقال ہو گیا ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ قادیانیوں کے نزدیک یہودیوں نے اس کے قتل کا منصوبہ بنایا اور ان کو اتنا مارا بے ہوش ہو گئے۔ جب وہ یہ سمجھے کہ یہ قتل ہو گئے ہیں، اس کے بعد وہ جب ہوش میں آئے تو وہاں سے چل کر کے یہ کشمیر گویا کہ آ چکے ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ قادیانی گویا کہ یہ کیوں کہتے ہیں؟ وجہ اس کی یہ ہے، اگر وہ کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ زندہ ہے تو پھر مرزا غلام احمد قادیانی کی نبوت کو ثابت نہیں کر سکتے ہیں۔ اور پھر دوسری بات عجیب یہ ہے، وہ تو بنی اسرائیل کی ہدایت کے لیے اللہ نے ان کو بھیجا تھا، صحیح ہے؟ تو کشمیر میں کہاں سے اسرائیلی آ گئے کہ ان کی ہدایت کے لیے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کشمیر اور سری نگر گویا کہ آ جاتے ہیں؟ آیا سمجھ میں؟ یہ تین۔ چوتھا عقیدہ کس کا ہے؟ اہل اسلام کا ہے۔ اہل اسلام کا عقیدہ یہ ہے کہ نمبر 1، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے بغیر باپ کے پیدا کیا ہے۔ نمبر 2، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بچپن کے اندر باتیں کیا ہے، قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا۔ نمبر 3، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے انبیاء میں سے ایک چہیتے نبی تھے۔ نمبر 4، اللہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں پر بڑے بڑے معجزات اللہ نے ظاہر کرائے۔ اور نمبر 5، یہودیوں نے قتل کا منصوبہ بنایا، اللہ نے ان کے ناپاک عزائم سے حضرت عیسیٰ کو بچایا اور اللہ نے ان کو آسمانوں پر پہنچا دیا۔ صحیح ہے؟ اور اس کے بعد اہل اسلام کا عقیدہ یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس وقت آسمانوں پر ہے۔ قرب قیامت سے پہلے عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں آئیں گے۔ سب سے پہلے گویا کہ کیا ہوگا؟ امام مہدی آئیں گے،
پھر اس کے بعد تیسری جنگ عظیم ہوگی، اس کے بعد پھر دجال آئے گا، پھر دجال کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس کے مقابلے کے لیے کیا کریں گے؟ اللہ بھیجیں گے، امام مہدی اس کا مقابلہ نہیں کر سکیں گے۔ اور اسی کی طرف قرآن کا بھی اشارہ ہے وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِلسَّاعَةِ فَلَا تَمْتَرُنَّ بِهَا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دمشق میں اتریں گے اور اس کے بعد نماز کا ٹائم ہو چکا ہوگا، امام مہدی مصلی پر ہوں گے، آپ پیچھے ہٹیں گے، آپ کہیں گے کہ نہیں نماز آپ ہی پڑھائیں، اس لیے کہ میں مقتدی بن کر آیا ہوں، امتی بن کر آیا ہوں، امام بن کر کے نہیں آیا ہوں۔ اور اس کے بعد پھر دجال کے پیچھے آپ کریں گے۔ نبی علیہ السلام کا فرمان ہے کہ دجال حضرت عیسیٰ کو دیکھ کر کے ایسا پگھل جائے گا، فرمایا جیسے کہ نمک پگھل جاتا ہے پانی کے اندر۔ اور پھر باب لد میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کو قتل کریں گے۔ لد یہ باقاعدہ اسرائیل کے اندر آج کل ایک ایئرپورٹ بنایا گیا ہے، اس کا نام لد ہے، اور اسی مقام پر آپ ان کو قتل کریں گے۔ اور اس کے بعد نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یہودیوں کا قتل عام شروع ہو جائے گا، کوئی چیز ان کو پناہ نہیں دے گا، پتھر بھی کہے گا کہ میرے پیچھے یہودی چھپا ہوا ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا سوائے غرقد درخت کے، اور غرقد آج بڑے پیمانے کے اوپر اسرائیل کے اندر اگایا جا رہا ہے، صرف وہ درخت ان کو پناہ دے گا، باقی کوئی گویا کہ نہیں دے گا۔ اور اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام پوری دنیا پر شریعت محمدی کو نافذ کریں گے۔ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی لیظہرہ علی الدین کلہ۔ ایک منظر دنیا دیکھ چکی ہے اور اب دوبارہ بھی دنیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں دیکھے گی۔ آپ صلیب کو توڑیں گے، صحیح ہے، خنزیر کو قتل کریں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ دنیا سے ٹیکس کے نظام کو کیا کریں گے؟ ختم کریں گے۔ پھر امام مہدی کا انتقال ہوگا، پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام شادی کریں گے، اور پھر باقاعدہ آپ کی وفات ہوگی، اور نبی علیہ السلام کے روضہ اطہر کے اندر جہاں 3 قبریں ہیں تو چوتھی قبر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ہے، وہاں آپ کو دفن کیا جائے گا۔ صحیح ہے، یہ 4 عقائد حضرت عیسیٰ کے متعلق ہو گئے۔ اب چونکہ یوم کرسمس ہے آج 25 دسمبر، تو اب ہمارے مسلمان لاعلمی میں یا جہالت میں ان کو پتہ نہیں ہے، اور یہ باقاعدہ ان کی استہوار میں شرکت بھی کرتے ہیں، ان کو مبارکباد کے پیغامات بھی دیتے ہیں، دفتروں میں کام کرتے ہیں ان کے ساتھ، ان کی تقاریب میں شرکت کرنا،